الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ بیان میں ہم نے سبق نمبر 6، اب تک ہمارے لیسن 6 ہو گئے تھے تلخیص الاعراب کے، اور آج جو ہم لیسن نمبر 7 شروع کر رہے ہیں، اور لیسن نمبر 7 جو ہے سوال جواب کا سلسلہ ہے اعراب کی قسموں کے بیان میں۔ ان میں سے سوال ایک یہ سوال، اسم متمکن کی تیسری قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اسم متمکن کی تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہے، اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے جاء رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ یہاں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم جو ہے قائم مقام صحیح، اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف صحیح۔ تینوں کو الگ الگ بیان کیا، اور تینوں کا اعراب ایک ہی ہے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ تو جو حضرات جو ہے اس میں متمکن کی 16 قسمیں بیان کرتے ہیں تو ان کو الگ الگ شمار کرتے ہیں، اور جو حضرات 12 یا 9 بیان کرتے ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں کا اعراب چونکہ ایک ہی ہے تو ان تینوں کو ایک ہی قسم میں شمار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم ہوئی۔ تو اب جمع مکسر منصرف اور قائم مقام صحیح اور مفرد منصرف صحیح، ان سب کا اعراب وہی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں جاء رجال، یہ رجال فاعل بن رہا ہے، مرفوع ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ رأیت رجالا، میں نے مردوں کو دیکھا، یہاں رجالا مفعول ہے، حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہے، لام دو زبر لن۔ اور مررت برجال، یہاں لام کے کسرے کے ساتھ ہے، حالت جری میں، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عامل جو ہوتا ہے یہاں پر عامل جا ہے، دوسری مثال میں رأیت عامل ہے، تیسری مثال میں با عامل ہے۔ تو عامل جیسا ہوگا ویسے ہی اعراب ان کا چینج ہوتا رہے گا۔ جا عامل آیا، اس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ رجال کو رفع دیا جائے۔ رأیت عامل آیا، اس بات نے تقاضا کیا کہ یہاں رجال کو مفعول منصوب بنایا جائے۔ اور یہاں با حرف جر عامل آیا تو اس نے تقاضا کیا اس بات کو کہ رجال کو مجرور کیا جائے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں جمع مکسر منصرف کا کیا مطلب ہے۔ جمع ہے، مکسر ہے، منصرف کا کیا مطلب ہے؟ جواب، جس جمع کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو اور غیر منصرف نہ ہو وہ جمع مکسر منصرف ہے۔ یعنی جس جمع کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اور جس جمع کے واحد کا وزن سلامت ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں، اس کا اعراب الگ آئے گا آگے۔ تو جس جمع کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جیسے کہ رجال یہ جمع ہے رجل کی، تو اس کے واحد کا وزن سلامت نہیں، اس لیے جمع مکسر ہوا۔ اور منصرف کا مطلب یہ غیر منصرف نہ ہو، یعنی وہ جس پر کسرہ اور تنوین آ جائے۔ منصرف وہ ہوتا ہے جس پر کسرہ اور تنوین آتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تنوین ہے، یہاں پر بھی تنوین ہے، یہاں پر بھی تنوین ہے۔ لیکن غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، اور غیر منصرف نہ ہو تو وہ جمع مکسر ہے۔ جیسے رجال، یہ جمع مکسر ہے، تنوین آ گئی، اور واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تنوین آ گئی۔ طلبۃ، یہ بھی جمع مکسر ہے اور اس میں بھی تنوین آ گئی۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں سوال، اسم متمکن کی چوتھی قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ چوتھی قسم، یہ 3 قسمیں ہو گئیں، چوتھی قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، چوتھی قسم جمع مؤنث سالم ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، سالم ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا، کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے ہؤلاء مؤمنات، یہ مومنہ عورتیں ہیں۔ رأیت مؤمنات، میں نے مومنہ عورتوں کو دیکھا۔ مررت بمؤمنات، میں مومنہ عورتوں کے پاس سے گزرا۔ یہاں پر ہؤلاء یہ چونکہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع کے طور پر، تو ہؤلاء یہ عامل ہے، اور یہ اس کا جو ہے یہ ہؤلاء مؤمنات، یہ اس کا جو ہے معمول بن رہا ہے، اور یہ مبتدا ہو جائے گا، اور یہ اس کی خبر ہے، اور حالت رفع میں ہے۔ اور حالت رفع میں جو ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں
اور یہ رأیت یہ عامل ہے، یہاں اس نے بات کا تقاضا کیا کہ مؤمنات کو مفعول بنایا جائے، اور مفعول کا اعراب جو ہوتا ہے جمع مؤنث سالم میں حالت نسبی میں بھی کسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت جری میں بھی کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مؤمنات برأت بمؤمنات اور رأیت مؤمنات دونوں حالتوں میں کسرے کے ساتھ ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نسبی جو حالت نسبی ہے وہ جری کے تابع ہے، چونکہ عام طور پر جو ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں فتح کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں کسرے کے ساتھ ہے، اور جری تو ہوتا ہی ہے کسرے کے ساتھ، تو اب کہیں گے یہاں نسبی جری کے تابع ہے۔ اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت ہے، کیونکہ یہ مؤمنۃ سے بنا ہے اور مؤمنۃ سے مؤمنات بنایا، تو مؤمنات کے اندر واحد اب بھی سالم ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ جمع مؤنث سالم ہوا۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں، اور جیسے اخذت المعلمات الروبیات عن المتعلمات، استانیوں نے طالبات سے روپیے لیے، دفعت المسلمات الصدقات الی الفقیرات، مسلم عورتوں نے نادار عورتوں کو خیرات دیے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ اخذت یہ فعل ہے، کہیں گے اس کو عامل ہے یہاں پر، اور یہ جب فعل ہے تو فعل اگر فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو المعلمات یہ اس کا فاعل ہے اور جو مرفوع ہے، اور اس پر ایک ضمہ ہے، دو ضمے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہو، جب الف لام داخل ہو تو وہاں پر وہ اس پر تنوین نہیں آتی، تو یہاں معلمات حالت رفیع میں فاعل ہے، الروبیات یہ اس کی جو ہے مفعول ہے، اور حالت نسبی میں میں جو ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو کسرہ دیکھ رہے ہیں، اور یعنی المتعلمات یہ بھی حالت جری میں اور یہ بھی کسرے کے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے حرف جر بھی ہے، تو یہ اب تینوں کی مثال ہو گئی۔ ایک یہ ہو گیا کہ معلمات حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ ہوا، اور روبیات یہ حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ، اور المعلمات حالت جری میں بھی کسرے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دفعت المسلمات الصدقات الی الفقیرات، دفعت المسلمات الصدقات الی الفقیرات، یہاں دفعت یہ فعل ہے اور عامل ہے اور فعل معروف ہے، فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے، یہ المسلمات فاعل ہے اس کا، اور حالت رفیع میں اس لیے ضمہ کے ساتھ ہے، اور الصدقات یہ مفعول ہے اس کا مفعول، اور حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں کسرے کے ساتھ ہے، اور الفقیرات یہ بھی حالت جری میں اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو حالت نسبی اور جری دونوں کسرے کے ساتھ ہیں۔ مسلم عورتوں نے نادار عورتوں کو خیرات دیے۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس جمع میں اس کے واحد کا وزن سلامت اور برقرار ہو، جس جمع میں اس کے واحد کا وزن سلامت اور برقرار ہو وہ جمع مؤنث سالم ہے، واحد کا وزن سلامت ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں، یعنی جمع سالم کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کا تو اعراب آپ نے پڑھ لیا، جمع مذکر سالم کا اعراب آگے بیان کر رہے ہیں۔ جمع مؤنث سالم جس واحد کے آخر میں یائے ساکن ہو اور ما قبل کسرہ اور نون مفتوح یا واو ساکن اور ما قبل ضمہ اور نون مفتوح بڑھایا جائے وہ جمع مذکر سالم ہے۔ جیسے مسلمینہ یہاں دیکھیں کہ جس جمع کے واحد کے آخر میں یائے ساکن ہو، یا ساکن ہے اور ما قبل اس کے میم پر کسرہ ہے اور آخر میں نون مفتوح ہے، تو یہ مسلمینہ ہو گیا۔ اور مسلمونہ کے آخر میں واو ہو اور ما قبل ضمہ ہو تو لہذا میم پہ ضمہ ہے، اور آخر میں نون مفتوح ہے تو نون مفتوح، تو یہ مسلمینہ جو ہوگی جمع مؤنث سالم میں مذکر سالم میں حالت نسبی اور جری کی مثال میں آئے گا، اور مسلمونہ جب واو کے ساتھ آئے اور ما قبل ضمہ اور نون مفتوح تو یہ حالت رفیع کی مثال ہوگی، اور عالمینہ یہ بھی حالت نسبی اور جری کی مثال ہوگی کہ یا ہے اور ما قبل کسرہ ہے۔ اور جس واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھائی جائے وہ جمع مؤنث سالم ہے، جس واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھائی جائے وہ جمع مؤنث سالم ہے، جیسے مؤمناتن، تو یہ دیکھیں ضارباتن، مرفوعاتن، الف اور تا لمبی، حسناتن، سیئاتن۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ جس
واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھائی جائے وہ جمع مؤنث سالم، جیسے مومناتن ہے، ضارباتن میں الف اور لمبی تا ہو گئی، مرفوعاتن میں بھی الف اور لمبی تا ہے، حسنات میں الف اور لمبی تا ہے، سیئاتن میں بھی الف اور لمبی تا ہے۔ تو اب یہاں سوال ایک پیدا کر رہے ہیں یہاں پر کہ ملاقات ہے، مراعات ہے، مناجات ہے، مرضات ہے، موات ہے، غیر آبا زمین، یہ سب کلمات جمع مؤنث سالم ہیں یا نہیں؟ ان کے آخر میں بھی الف ہے اور تا ہے، یہاں پر بھی الف ہے اور تا ہے، یہاں پر بھی الف اور تا ہے، یہاں موات میں بھی تو الف ہے اور لمبی تا ہے۔ تو اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کیا یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے؟ تو اب یہاں جواب دے رہے ہیں، جواب یہ سب کلمات مفرد ہیں، جمع مؤنث سالم نہیں ہے۔ تو جمع مؤنث سالم نہیں ہے، مفرد ہیں، تو شبہ پیدا ہوا کہ یہ جمع ہے، لہذا ان کا اعراب وہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا اعراب وہی ہوگا جو پہلی والی قسم کا ہے۔ سوال اسم متمکن کی پانچویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب پانچویں قسم غیر منصرف ہے۔ آپ کو پیچھے بیان کیا تھا منصرف جو ہے جس میں منصرف وہ ہے جو جس پر کسرہ اور تنوین آتی ہے، اور غیر منصرف وہ ہے جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، یعنی حالت نصبی جری میں وہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں قسم غیر منصرف اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ آئے گا۔ تو آپ کہیں گے یہ کہ جمع مؤنث سالم کے اندر نصبی جری کے تابع ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر جری نصبی کے تابع ہوتی ہے، اس لیے جری میں فتح کے ساتھ آتا ہے۔ حالت نصبی جری میں فتح کے ساتھ آئے گا، جیسے اذهب عمر احمد الی بصرہ، سب کی مثال انہوں نے پیش کر دی۔ عمر احمد کو بصرہ لے گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اذهب یہ فعل ہے، عامل ہے، اور عمر یہ اس کا فاعل ہے جو حالت رفع میں مرفوع ہے، اور عمر یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لہذا اس پر ایک ہی ضمہ ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ اور احمدہ یہ حالت نصبی میں ہے اور حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ حالت جری کی مثال ہے۔ یہاں پر الہ حرف جر ہونے کے باوجود یہاں بصرتا تا پہ کسرہ نہیں آیا، بصرتی نہیں ہوا، کیوں؟ یہ بصرہ بھی غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، تو احمدہ پہ دال پہ فتح ہے، اسی طرح بصرتا بھی دال پہ فتح، اگرچہ یہ حالت جری۔ تو اب کہیں گے کہ حالت جری نصبی اور جری میں دونوں میں غیر منصرف کا اعراب فتح کے ساتھ آتا ہے۔ اب کہیں گے عمر احمد بصرہ یہ تینوں کلمات غیر منصرف ہیں، اور چونکہ غیر منصرف تنوین قبول نہیں کرتا اس لیے ان کلمات پر بلا تنوین ضمہ اور فتح آیا۔ سوال غیر منصرف کی تعریف کیا ہے؟ جواب قرآن، یہ تو نیچے حاشیہ لگا ہے اس طرح، اس کے آگے تعریف آئے گی، یہ تعریف ہے، جواب ہے۔ جواب غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہے، اور منصرف وہ اسم ہے جس میں نہ تو منع صرف کے دو سبب پائے جائیں اور نہ ایک ایسا سبب پائے جو دو سبب کے قائم مقام ہے۔ یہ آگے آپ پڑھیں گے منصرف اور غیر منصرف۔ غیر منصرف کے جو ہیں وہ اصل و وصف تانیث معرفہ اجماع جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان، تو یہ غیر منصرف کے اسباب ہیں، یہ دو جہاں بھی پائے جائیں گے تو وہ غیر منصرف کہا جائے گا کسی کلمے کے اندر، یا ایک ایسا پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے تو وہ جمع منتہی الجموع ہے، وہ جو دو ایک سبب دو کے قائم ہے۔ اسی طرح تانیث ہے جو وہاں پر بھی ایک جو ہے ایک سبب دو قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی غیر منصرف کہلاتا ہے۔ تو اب غیر منصرف کے اسباب میں سے جو ہیں دو پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا، یا ایسی جگہ جہاں ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور منصرف جس میں سے ان اسباب میں سے کوئی بھی نہ پائے جائے تو وہ منصرف ہوگا۔ اتنا یاد رکھیں کہ منصرف پر کسرہ و تنوین دونوں داخل ہو جاتے ہیں، اور غیر منصرف پر کسرہ و تنوین دونوں داخل نہیں ہوتے۔ آج کے بیان کا اتنا ہی ہم نے مکمل کرتے ہیں۔ آج کا یہ سلسلہ ہمارا مکمل ہوا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ آج کا کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلیز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔